جی سر، میں کہاں آؤں؟ میرا مطلب سائٹ پر میرا کیا کام؟ میں وہاں کیا کروں گی؟ مس مہرما، ڈی کے کنسٹرکشن کی فائل میرے کیبن میں ٹیبل کے لیفٹ ڈرا میں پڑی ہے، وہ لے کر ڈرائیور کے ساتھ آ جائیں، باقی میں آپ کو یہیں سمجھا دوں گا۔ اب ڈرائیور پہنچتا ہوگا، وہ صرف 2 منٹ آپ کا ویٹ کرے گا، لہٰذا ٹائم ویسٹ مت کریں۔ 2 منٹ ہیں آپ کے پاس، ہری اپ۔ مہرما کا بے تکا سا جواب پا کر وہ سنجیدہ لہجے میں بولے تو مہرما سر ہلا کر رہ گئی اور پھر فون رکھ کر تقریباً بھاگتی ہوئی ان کے روم میں گئی اور ڈرا سے فائل نکال کر باہر لپکی جہاں ڈرائیور گاڑی لیے کھڑا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر مہرما نے پھولا ہوا سانس بحال کیا۔ چلتی گاڑی میں باہر سے آتی ٹھنڈی ہوا نے اسے قدرے میں سکون اور راحت بخشی تو وہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی سے اتر آئی۔ ایک بنجر زمین تھی جہاں کام جاری و ساری تھا۔ ایک بڑے سے ٹرک سے سیمنٹ کی بوریاں اتاری جا رہی تھیں۔ کافی لوگ وہاں کام کرتے دکھائی دے رہے تھے، لیکن اشر سر کہیں نہیں تھے۔ مہرما اتنے غیر جانبدار بندوں کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ پانی کے ننھے ننھے قطرے اس کی پیشانی پر چمکنے لگے۔ وہ ایک جگہ سمٹ کر کھڑی ہو گئی، نہ آگے بڑھی نہ پیچھے کی طرف قدم اٹھائے۔ وہ ٹکر ٹکر وہاں کام کرنے والے تمام ورکرز کو دیکھنے لگی۔ کچھ ورکرز بھی کام چھوڑ کر اسے دیکھتے اور پھر کام میں لگ جاتے۔ مہرما کو اپنا آپ سب غیر مردوں کے سامنے تنہا کھڑا ہونا خوفزدہ کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، ایک آواز سن کر وہ اچھل پڑی تھی۔ جی، آپ مہرما ہیں؟ جی، میں مہرما، سر اشر نے بلایا ہے۔ یہ فائل دینے کے لیے دوست صفائی پیش کرتے ہوئے بولی۔ آپ میرے ساتھ آ جائیں، سر اشر آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، پلیز کم، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ جبھی مہرما تنہی سے بول پڑی، جی نہیں، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ آپ سر اشر کو بولے وہ سامنے آئے۔ وہ اس دن کا واقعہ ابھی تک بھولی نہیں تھی۔ اگر اس کا تایا زاد ایسی گندی حرکت کر سکتا ہے تو وہ اپنے سامنے کھڑے اس غیر مرد پر کیسے بھروسہ کر لیتی؟ عورت اگر گھر کے مردوں سے ہی محفوظ نہ ہو تو باہر کے کتے بلے بھی ان پر حاوی ہو کر انہیں اپنی جاگیر سمجھنے لگتے ہیں۔ جب عورت گھر کے محافظ مردوں کی گندی نظروں سے نہیں بچ سکتی تو افسوس، وہ باہر کی گندگی سے بھلا کیسے اپنا دامن بچا سکتی ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ عورت اٹھے اور اپنی عزت کی حفاظت خود کرے، ورنہ معاشرے کے گندے لوگ چیل کووں کی طرح ان پر ٹوٹ کر ان کی عزت نفس کو مجروح کرتے رہیں گے۔ وہ جو بھی تھا مہرما کا سرخ چہرہ دیکھ کر چلا گیا اور پھر کچھ ہی دیر میں سر اشر آتے دکھائی دیے تو مہرما کی جان میں جان آ گئی۔ سر اشر جتنے مرضی غیر تھے، لیکن نہ جانے کیوں مہرما کو ان کے ساتھ اپنا آپ محفوظ سا لگتا تھا۔ ان کا سایہ ایک گھنی بال کی طرح محسوس ہوتا تھا، کسی گہرے سائے کی طرح۔ مس مہرما، آپ اندر کیوں نہیں آئی؟ میں نے ہی بھیجا تھا عزیز کو۔ جی سر، وہ میں اچھا چھوڑیں، آئیں میرے ساتھ۔ اس کی بات کو نظر انداز کر کے وہ آگے بڑھ گئے تو مہرما بھی پیچھے پیچھے چل دی۔ وہ اسے سائٹ کے بیچوں بیچ راستے سے گزارتے ہوئے سائٹ کی دوسری طرف لے آئے۔ وہاں بھی کام چل رہا تھا، ہر طرف مٹی، سیمنٹ، بجری اور نہ جانے کس کس چیز کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ہوا تیز چل رہی تھی۔ مہرما کے بال بار بار اڑ کر اس کے چہرے پر بکھر جاتے، جنہیں دو بار بار کان کے پیچھے اڑستی، زمین پڑی مٹی کو اپنے پیروں کے نیچے مسلتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ سر اشر اس کے ساتھ ساتھ بتاتے جا رہے تھے کتنا کام ہوا، کتنا رہ گیا،
اور اس منزل کو تعمیر ہونے میں کتنا عرصہ لگے گا۔ ایک جگہ کھدائی کا کام ہو رہا تھا، مٹی کھود کھود کر کافی بڑا گڑھا کھودا گیا۔ سر، یہ کیوں گڑھا کھودا جا رہا ہے؟ مہرماں گڑھے کے اندر جھانکتے ہوئے بولی۔ مس مہرماں، یہ گڑھا سوئمنگ پول بنانے کے لیے کھودا جا رہا ہے۔ یہ کھدوائی کرتے ہوئے اتنا گہرا لگ رہا ہے، جبکہ اتنا گہرا ہوگا نہیں۔ یہ مارٹ کا وسط ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ یہاں یہ پول اچھا لگے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹھیک رہے گا؟ سوالیہ نظروں سے مہرماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، میرے خیال سے مال کے وسط میں پول بنانا ٹھیک نہیں، کیونکہ مالز میں لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں اور بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، اور کچھ بچے بہت شرارتی بھی ہوتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی کم سن بچہ دیکھنے کے شوق میں گر گیا تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، اور آپ کا نام بھی خراب ہوگا۔ وہ تحمل سے اپنی بات ختم کر کے دوبارہ گڑھے کو دیکھنے لگی۔ تو میرے مائنڈ میں یہ سب کیوں نہیں آیا؟ میں اتنا اسٹوپڈ کیسے ہو سکتا ہوں جو یہ بات سمجھ نہ سکا؟ ویل، تھینک یو مس مہرماں۔ اچھا، آپ بتائیں یہاں کیا ہونا چاہیے؟ سر، میں کچھ کہوں اگر آپ برا نہ مانے تو؟ وہ ہچکچا کر بولی تو سر اشر مہرماں کو دیکھتے ہوئے بولے، جی جی بولے، مجھے برا نہیں لگے گا۔ سر، یہ مالز وغیرہ ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں ہر وقت رونق اور چہل پہل رہتی ہے۔ لاکھوں بندے آتے ہیں شاپنگ کے لیے، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نماز کے پابند ہوتے ہیں، لیکن مالز میں بیوی بچوں کی ضد سے ساتھ آ جاتے ہیں اور قیمتی نماز قضا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ مال کی ایک طرف مسجد یا نماز پڑھنے والا ایک کمرہ بنوا لیں تو میرے خیال سے ایسے اس کام میں برکت رہے گی، اور اس وجہ سے کافی لوگ بآسانی نماز بھی ٹائم سے پڑھ پائیں گے۔ بس یہی کہنا چاہ رہی تھی، باقی جو آپ کو بہتر لگے۔ وہ بولی، پھر دوبارہ سے گڑھے کی طرف دیکھنے لگی۔ ویسے آئیڈیا تو آپ کا بہت کمال کا ہے، چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ ڈی کے اینڈرسن کے ساتھ میرا یہ پہلا پروجیکٹ ہے، یہ مال ہم دونوں کا برابر کا ہوگا، اس لیے ان کی رائے جاننا بھی ضروری ہے۔ پرسوچ انداز میں مہرماں کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے تو مہرماں ان کی نظروں کی تپش سے جذبر ہونے لگی تو وہ فوراً بول اٹھے، میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ جی سر، بہتر۔ مہرماں پلٹنے لگی تو مٹی سے اس کا پاؤں پھسلا اور لڑکھڑا کر اس گہرے گڈھے میں گرنے لگی۔ جب یہ سر اشر نے اس کا ہاتھ تھام لیا، مہرماں کی زوردار چیخ فضا میں گونجی تھی۔ وہ پوری کی پوری گڑھے میں لٹک گئی تھی۔ سہارا تھا تو بس سر اشر کے مضبوط بازوؤں کا۔ مہرماں کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی۔ گڑھا بہت گہرا نہیں تھا تو بہت چھوٹا بھی نہیں تھا۔ سر اشر کی نظریں مہرماں کے بھیگے چہرے پر پڑی تو نہ جانے کہاں اس میں اتنی قوت آ گئی کہ انہوں نے مہرماں کو ایک جھٹکے سے کھینچ کر باہر نکالا۔ مہرماں فوراً ان سے لپٹ گئی۔ ڈر اور خوف اس کے پورے رگ میں سرایت کر گیا تھا۔ تھر تھر کانپتا لرزتا وجود وہ ان سے ایسے لپٹی کھڑی تھی جیسے ابھی تک یقین کر رہی ہو کہ وہ ٹھیک ہے، اسے بچا لیا گیا ہے۔ جو ابھی ہوا تھا اچانک ہوا تھا، لیکن اس اچانک ہونے والے واقعے نے سر اشر کو اندر تک ہلا دیا۔ مہرماں کے خوف میں لپٹی چیخ، اس کے آنسوؤں سے بہتے آنسو، مہرماں کے خوف میں لپٹی چیخ، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو ایک دم سے سب کچھ بکھیر گئے تھے۔ سب وعدے مہرماں کے آنسوؤں کے آگے دم توڑ گئے تھے، ایسے وعدے جو انہوں نے اپنی ذات سے کیے تھے، کیونکہ جب دل ایک بار ٹوٹ جائے تو انسان اندر تک ریزہ ریزہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب وہ کتنا ہی مضبوط نظر آنے کی کوشش کر لے، اندر سے وہ پورا ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ مہرماں کو خیال آیا تو وہ کرنٹ کھا کر فوراً پیچھے ہٹی۔ سوری سر، میں یہ سب پتہ نہیں کیسے۔ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی جب سر اشر جھینک کر بولے، مس مہرماں، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ ٹھیک ہے نا؟
آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ جی سر میں ٹھیک ہوں، یہ کہہ کر ہاں میں سر ہلا گئی اور پھر دونوں قدم قدم چلتے ہوئے اپنی اپنی منزلوں کی طرف لوٹنے لگے، جبکہ دونوں کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ شاید ایک انچاہی خواہش دل کے نہاں کونوں میں ابھرنے لگی تھی، غبار طبع میں تھوڑی بہت کمی ہو جائے، غبارِ طبع میں تھوڑی بہت کمی ہو جائے، تمہارا نام بھی سن لوں تو روشنی ہو جائے۔ ذرا خیال کرو وقت کس قدر کم ہے، میں جو قدم بھی اٹھا لوں تو وہ آخری ہو جائے۔ قیامتیں تو ہمیشہ گزرتی رہتی ہیں، عذاب اس کے لیے جس کو آگہی ہو جائے۔ اف شہاب کے بچے بتا بھی دو وہ کون ہے جس کی یاد میں تم شاعر بنے بیٹھے ہو۔ ویسے مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ تمہیں محبت ہو گئی ہے، دیکھنے میں لاؤبالی سے لگتے ہو اور کام دیکھو اپنے۔ رانیہ اسے تنگ کرتے ہوئے بولی تو شہاب خجل سا مسکرا دیا۔ کیا بتاؤں یار، مجھے خود نہیں پتا کہ کون ہے وہ، ہر بار کہاں سے آتی ہے، 2 پل کے لیے ٹکراتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ 3-4 بار ملاقات ہو چکی ہے لیکن ایک بار بھی ان کا نام پتہ معلوم نہیں کر سکا۔ منہ بس چھوڑتے ہوئے بولا، حیرت والی بات ہے، ویسے تم جیسا بندہ ایک لڑکی سے نام پتہ بھی معلوم نہ کر سکا۔ لڑکی؟ توبہ کرو توبہ، لڑکی نہیں ہے وہ، چڑیل ہے 1 نمبر کی، بعد میں بات کرتی ہے، پہلے کاٹنے کو دوڑتی ہے، کسی کی نہیں سنتی، جب بولنا شروع کر دے تو بس پوچھو مت۔ شہاب مائی ہی کے ساتھ ہونے والی آخری ملاقات کو سوچتے ہوئے بولا، لو بھائی، میں تو سمجھ رہی تھی کہ میرا دوست کسی لڑکی کی محبت کا اسیر ہو گیا ہے، لیکن یہاں تو سارا کام ہی الٹا ہے۔ بیٹا تم اسے بھول جاؤ، کیونکہ چھوٹی امی چڑیل کو کبھی بہو نہیں بنائیں گی۔ مسکراہٹ دباتے ہوئے شریر لہجے میں بولی تو شہاب اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ رانیہ کیا یار میں اتنا سیریس ہوں اور تمہیں مذاق سوجا ہوا ہے؟ کچھ کرو پلیز، مجھے وہی لڑکی چاہیے۔ جانتی ہو شرارت اس کے روم روم سے ٹپک رہی ہوتی ہے، شوخ چنچل سی ہے اور مجھے ایسی شریر شوخ و چنچل لڑکیاں ہی چاہیے جو ہر وقت میرے ارد گرد خوشیاں بکھیرتی رہے، جس کے کہے میرے آس پاس گونجتے رہیں۔ شہاب تم تو سچ سچ میں پاگل ہو گئے، لگتا ہے جو بھی ہے بہت خاص ہے، جبھی تو موصوف اتنے دیوانے ہوئے جا رہے ہیں۔ رانیہ فوراً چہک کر بولی۔ شہاب خاموش رہا، گہری سوچوں میں گم۔ وہ دوبارہ رانیہ نے اس سے مخاطب کیا، سنو ایک آئیڈیا، اگلی بار جب وہ ملے نا تو فوراً مجھے کال کر لینا، میں جہاں بھی ہوئی فوراً پہنچ جاؤں گی، پھر باقی کا سارا کام میرے سپرد کر کے تم آرام فرمانا، میں سب ہینڈل کر لوں گی۔ رانیہ کی بات پر شہاب چہک کر سیدھا ہوا بیٹھا، یقیناً اس سے بھی یہ آئیڈیا ٹھیک لگا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ بچوں میں گرما گرم پکوڑے بنا رہی ہوں، کھاؤ گے؟ بڑی امی نے باہر آ کر پوچھا، جبکہ نظریں رانیہ اور شہاب کے مسکراتے چہروں پر ٹکی تھی۔ آج بہت عرصے بعد انہوں نے رانیہ کو ایسے کھلکھلا کر ہنستے دیکھا تھا اور پھر شہاب کو دیکھا جو اس کے ہنسنے کی ہمیشہ سے وجہ رہا۔ جی جی بالکل بڑی امی، نیکی اور پوچھ پوچھ، پکوڑوں کے ساتھ چائے بھی ہو جائے تو مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ شرارت سے دائیں آنکھ دباتے ہوئے بولا، جی امی لا دی اس کو پکوڑے، نظر آ جائیں، پھر یہ کہاں باز رہنے والا ہے، پوری پلیٹ کھا کر انگلیاں تک چاٹ جاتا ہے۔ شہاب کی بات پر رانی ہنستے ہوئے اس کی کھلی اڑاتے ہوئے بولی تو شہاب فوراً بولا، تم پر ہر وقت کیوں جیلس ہوتی رہتی ہو؟ ارے بھائی، بڑی امی پکوڑے اتنے مزے کی بناتی ہیں کہ میں انگلیاں چاٹے بنا رہ ہی نہیں پاتا۔ شہاب کی بات پر رانیہ اور بڑی امی مسکرانے لگی
تو بڑی امی بہت مکھن لگاتے ہوئے شہاب کہتے ہو سر بلاک تک اندر چلی گئی، اور وہ دونوں کہتے ہوئے سر ہلا کر اندر چلی گئی، اور وہ دونوں دوبارہ سلسلہ وہیں سے شروع کر چکے تھے جہاں سلسلہ ملتوی ہوا تھا۔ وہی محرومی کا موسم چڑھ کر بولنے لگا تھا۔ درختوں کے سبز پتے زرد رنگ اختیار کر چکے تھے اور کچھ تو مرجھا کے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں ہی سمٹ کر رہ گئے تھے۔ 3-4 دن سے ایسی گرمی کی شدت تھی کہ گھر سے نکلنا محال تھا، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ سبھی رنگ تو قدرت کے ہیں، اور ویسے بھی گرمی شدت اختیار کرے یا سردی جینا محال۔ دنیا کے کام تو نہیں رک سکتے، نہ کبھی رکے ہیں نہ رکیں گے۔ اف یار کتنی گرمی ہے، ہمارے لیے تو سردیاں ہی بھلی۔ کالج سے نکلتے ہوئے ماہی پسینے میں شرابور، دوپٹے سے منہ صاف کرتے ہوئے اپنی دوستوں سے محو گفتگو تھی۔ اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں ماہی؟ کوئی اے سی والی گاڑی لے کر آئے، ہمیں لینے آ جائے تو رہا، ہم تو سدا بہار ایسے ہی جائیں گے پیدل۔ سورج کی تپش لوح میں جلتے ہوئے سڑتے ہوئے ماہی کی دوست آرزو فوراً اس کی تائید کرتے ہوئے بولی، یہ گرمی کی تپتی لوح کی باتیں وہ سامنے دیکھ تو یہ گرمی کی تپتی لوح کی باتیں وہ سامنے دیکھ تو یہ گرمی کی تپتی لوح کی باتیں وہ سامنے دیکھو، تپتی صحرا میں ٹھنڈک کا احساس بن کر وہ ہینڈسم چلا آ رہا ہے۔ ارے چھوڑو تم دونوں، تیسری دوست نے دونوں کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ ان کا دھیان سامنے کی طرف مبذول کرتے ہوئے کہا تو وہ دونوں بھی باتیں چھوڑ کر سامنے دیکھنے لگی۔ ہائے یار واقعی کتنا ہینڈسم ہے، قسم سے کاش میری قسمت میں خدا اس لکھ دے۔ آرزو فوراً رال ٹپکاتے ہوئے بولی، تو اس کی عادت تھی جب بھی وہ ایسے کسی ہینڈسم لڑکے کو دیکھتی تو اس کے دل کے تار ایسے ہی بجنے لگتے تھے۔ ماہی نے غور سے دیکھا تو شہاب اپنی مکمل وجیحہ پرسنالٹی کے ساتھ کئیوں کے دل پر چھریاں چلاتا چلا آ رہا تھا۔ بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ، آنکھوں پہ سن گلاسز لگائے، موبائل کی سکرین پر نظریں جھکائے چلا آ رہا تھا۔ ماہی کیا تم اسے جانتی ہو؟ نہیں، تمہیں کس نے کہا؟ ارے ابھی تو تم کچھ کہہ رہی تھی، کچھ نام لے رہی تھی۔ میں قسم لے لو، وہ آرزو کو ٹوکتے ہوئے بولی تھی، جبکہ نظریں ابھی بھی شہاب کی وجیحہ سراپا پہ تھیں۔ دیکھو دیکھو وہ ہماری طرف ہی آ رہا ہے۔ عائشہ نے ان دونوں کو دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، جو اپنی بحث شروع کر چکی تھی۔ ماہی کا سانس اٹکنے لگا تھا، اسے ڈر تھا اگر شہاب نے اسے پہچان لیا تو وہ دوستوں کے سامنے جھوٹی پڑ جائے گی۔ ایک دم سے اس کی نظریں جھک گئی تھیں۔ شہاب ان کے قریب آن پہنچا، پھر ساتھ سے گزرا ہوا تو ماہی نے سکھ کا سانس لیا۔ ایکسکیوز می گرل، شہاب کی بھاری آواز سن کر ماہی کے کان کھڑے ہو گئے۔ ماہی کے ساتھ ساتھ باقی دونوں دوستوں نے بھی مڑ کر دیکھا۔ ماہی کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، نظریں شہاب کے چہرے پر ٹک گئی تھی۔ جی یہ آپ کا ہے؟ پنک وائلٹ ہاتھ میں لیے وہ فوراً بولا۔ آرزو فوراً 2 قدم آگے بڑھ کر شوخی سے بولی، ارے یہ تو ماہی کا ہے۔ ماہی تمہارا والٹ؟ وہ ذرا آگے بڑھ کر والٹ تھماتے ہوئے مڑی اور ماہی کی طرف دیکھتے ہوئے والٹ اسے تھما دیا، جسے ماہی نے فوراً پکڑ لیا، لیکن نظریں ابھی بھی شہاب پر ٹکی تھی۔ یا اللہ یہ مجھے نہ پہچانے، اور اگر پہچان لیا ہے تو منہ سے کچھ نہ پھوٹے۔ پلیز اللہ جی اس کی زبان کو تھوڑی دیر کے لیے تالا لگا دیں، یا یہ تھوڑی دیر کے لیے یہ گونگا ہو جائے۔ ماہی دل ہی دل میں دعائیں مانگتی ہوئی بولی، اف میرا دماغ گھوم گیا ہے۔ نہیں اللہ جی گونگا مت کیجیے گا۔ اپنی جلد بازی پہ خود کو ہی کوسنے لگی۔
بھلا اتنا پیارا وجیحہ مرد گونگا اچھا لگے گا کیا؟ ماہی نے جھرجھری لیتے ہوئے ان باتوں سے دھیان ہٹایا۔ اوکے میں چلتا ہوں کہہ کر وہ مڑ گیا۔ ارے سنیں، آرزو اسے جاتا دیکھ فوراً بولی تو وہ بھی جاتا جاتا رک گیا۔ جی فرمائیے۔ شکریہ، آپ نہ ہوتے تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا۔ ارے کوئی بات نہیں محترمہ، یہ تو میرا اخلاقی فرض تھا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں آپ کا نام جان سکتی ہوں؟ جی ضرور، لیکن اخلاقیات بھی یہ کہتی ہیں کہ جب آپ کسی سے اس کا نام پوچھو تو وہ اپنا نام خود بخود بتا دے۔ چاہے وہ شرارت سے ماہی کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، میرا نام آرزو ہے، یہ میری فرینڈس ہیں ماہین اور عائشہ۔ ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ماہی کو وہ مکمل طور پر اگنور کرتے ہوئے آرزو بولی، ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے، اور میرا نام شہاب ہے۔ مسکرا کر وہ بولا۔ وہ گپے ہانکتے لگا تو ماہی فوراً تب کر بولی، آرزو میرے خیال سے شکریہ بول چکی ہو تم۔ اب چلو، دیر ہو رہی ہے، بس نکل جائے گی۔ اگر آپ سب کو برا نہ لگے تو میں آپ سب کو ڈراپ کر دوں؟ جی نہیں شکریہ، بنا جان پہچان کے ہم کسی کے ساتھ بھی منہ اٹھا کر نہیں چل پڑتے۔ آپ کی آفر کا شکریہ، ماہی غصے سے آنکھیں پھیرتے ہوئے بولی۔ ماہی، اگر وہ اتنے پیار سے اصرار کر رہے ہیں تو چلو نا، اسی بہانے موصوف سے جان پہچان بھی ہو جائے گی۔ آرزو اسے کہنے لگی، نہیں تم لوگ جاؤ، میں چلی جاؤں گی۔ کہہ کر وہ واپس مڑ گئی تو عائشہ لپک کر اس کے پیچھے آئی۔ کچھ نہیں ہوتا یار، اور دیکھنے میں اچھا اور شریف گھر کا لگتا ہے۔ تم چلو میرے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں نا ماہی، گرمی بہت ہے پلیز۔ عائشہ ماہی کی بات نظر انداز کرتے ہوئے وہ اسے کھینچ کر گاڑی تک لے آئی، جہاں آرزو فرنٹ سیٹ پر براجمان شہاب کے ساتھ گپے مار رہی تھی۔ یہ اس کی عادت تھی، ہر ایک کے ساتھ جلدی فری ہو جانا، اور یہی عادت ماہی کو اس کے اندر زہر لگتی تھی۔ عائشہ کے کہنے پر وہ خاموشی سے دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ گاڑی چل پڑی تو شہاب نے فرنٹ میرر ٹھیک کرتے ہوئے ماہی کی طرف پھیر دیا۔ ماہی کو اپنی نظروں میں لیے وہ آرزو سے باتیں کر رہا تھا۔ ماہی کی نظریں مرر کی طرف اٹھی تو وہ شہاب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس کے پورے وجود میں خوشنما احساس سرایت کر گیا، لیکن اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے سرد نظر شہاب پر ڈالی تو وہ فوراً نظروں کا زاویہ بدل گیا۔ باقی کا راستہ خاموشی سے گزرا تھا۔ تینوں لڑکیاں کیونکہ ایک ہی محلے سے تھیں، ان کے کہنے پر شہاب انہیں باہر مین روڈ پر اتار کر چلا گیا۔ محلے والے دیکھ لیتے تو ان دونوں کا کچھ نہیں جانا تھا، البتہ ماہی کے کالج جانے پر پابندی ضرور لگ جاتی۔ مہرو، دارجی بلا رہے ہیں تمہیں، اور ان کا موڈ ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے، بڑے غصے میں ہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ خیریت؟ کیوں، کچھ ہوا ہے جو وہ اتنے غصے میں ہے؟ اور مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ آفس سے تھکی ہاری وہ آئی تھی اور آتے ساتھ ماہی نے اس سے نئی بات سنائی تھی۔ دارجی کا نام سن کر تو ویسے ہی محرمہ بنا قصور کے بھی سہم جاتی تھی۔ اب یہ تو نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، بس کب سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ مہرو آئی ہے کہ نہیں آئی۔ دیکھو مہرو، یہی صحیح وقت ہے، اگر دارجی تم سے شادی کے متعلق کچھ بھی کہیں تو کہہ دینا تم اس گھر کے کسی بھی بندے سے شادی نہیں کرنا چاہتی، چاہے تو باہر کہیں بھی کر دیں۔ اگر آج تم نہ بولی تو یاد رکھنا یہ لوگ تمہیں اٹھنے نہیں دیں گے، یہیں اس حویلی کا قیدی بنا کے رکھیں گے۔ ماہی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، دیکھو تو ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے ہیں، ابھی سے دارجی کے سامنے کیا ہوگا؟ اف مہرو، وہ دارجی ہیں، کوئی جن بوت نہیں جو ایسے ڈر رہی ہو۔ قسم سے ایسے ڈرو گی نا تو پھر تم اپنی زندگی کی ڈور ان کے ہاتھوں میں دے بیٹھو گی، پھر جس کا دل چاہے جہاں مرضی تمہاری ڈور
کھینچتا پھرے گا۔ مہرماں کی یہ بات ماہی سر پیٹ کر بولی، اچھا اچھا بس کرو، ڈراؤ تو مت، جاتی ہوں دارجی کہیں خود ہی اٹھ کر باہر نہ آ جائیں، دعا کرو کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو۔ ہاں ہاں تم جاؤ، سب ٹھیک ہی ہوگا، میں تمہارا یہیں ویٹ کر رہی ہوں۔ ماہی کی بات سن کر مہرماں سر جھٹک کر اندر کی طرف چل دی اور دارجی کے کمرے کا دروازہ نوک کر کے وہ اندر داخل ہو گئی اور ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم دارجی، دارجی کی بھاری آواز ابھری۔ وعلیکم السلام۔ ہاں مہرو پتر، آج بڑا چر لایا، ٹائم لگ گیا آنے میں، دارجی گمبھیر لہجے میں بولے۔ دارجی جی بس نہیں مل رہی تھی، آپ نے مجھے بلایا تھا، کچھ کام تھا دارجی؟ جب دارجی نہ بولے تو وہ ایک طرف کونے میں پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے آہستہ سے بولی، ہاں میں نے بلوایا تھا، کچھ ضروری بات کرنی تھی، اور پھر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گئی، گلے کو کھنکھار کے صاف کیا اور پھر بولنا شروع کیا۔ مہرو پتر، تم پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہو، نوکری کرتی ہو، اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہے تمہیں، ان سب کے باوجود مجھے تم سے اس قسم کی حماقت کی توقع نہیں تھی۔ میں نے ہی سکینہ کو بھیجا تھا ایک بار تم سے خود بات کر لے، تمہیں بتا دے، پھر تم نے میرے فیصلے کے خلاف جانے کی جرأت کیسے کی؟ دارجی کی آواز ایک دم سے سخت ہو گئی تھی۔ مہرماں کی تو بیٹھے بیٹھے جان نکل گئی، اس کے وجود پر کپ کپی طاری ہونے لگی۔ آخر وہی بات ہونے والی تھی جس کا اسے ڈر تھا، جس سے وہ بھاگ رہی تھی۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا اعتراض ہے تمہیں اس رشتے سے؟ دارجی وہ زبان کیوں کند ہو گئی؟ اب بولو، پھوٹو کچھ منہ سے، مجھے بھی تو پتہ چلے نا کہ میری دی ہوئی آزادی کا کتنا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے تم نے۔ نہیں دارجی، میں نے آج تک آپ کی دی ہوئی آزادی کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ دارجی، اگر آپ نے میری رائے لینے کا سوچ ہی لیا ہے تو میری مرضی کا بھی خیال کر لیں، اس گھر کے کسی بھی لڑکے سے میں شادی جیسے عمر بھر کے بندھن میں نہیں بندھنا چاہتی۔ آپ چاہیں تو کھڑے کھڑے میری جان نکال دیں، آپ کی قسم میں اف تک نہیں کروں گی، لیکن آپ مجھے جس آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں، جہاں میں پل پل مروں گی، ایک بار میں مرنا آسان ہے دارجی، پل پل مرنا بہت اذیت ناک ہوتا ہے، پل پل اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی روح کو چھلنی ہوتے دیکھنا آسان نہیں۔ آپ چاہیں جہاں مرضی میری شادی کر دیں، لیکن میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، پلیز دارجی۔ مہرماں آفریدی، بس ہو گیا۔ دارجی کی گرجدار آواز پہ وہ نہ صرف اندر بیٹھی مہرماں باہر کان لگائے کھڑی ماہی تک کانپ اٹھی۔ میرے پیار کا، میری محبت کا، میری تربیت کا یہ صلہ دے رہی ہو؟ تم اتنی خود غرض کب سے ہو گئی؟ تم ہاں اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے کھڑی ہو گئی میرے سامنے؟ تم کو نوکری کرنے کی اجازت دی ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ تم اپنی منمانی کرنے پر اتر آؤ۔ آج تک اس گھر میں کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی میرے لیے فیصلے پہ انکاری ہو۔ کان کھول کر سن لو میری بات، تمہارے باپ کی حیاتی میں تمہارا رشتہ تمہارے بڑے تایا نے مانگ لیا تھا۔ ہاں، بس اس بات کا تہ نہیں پایا تھا کہ رشتہ یاسر کے ساتھ ہوگا یا یوسف کے ساتھ۔ تمہارے پاس چوائس ہے، تم دونوں میں سے جس کے لیے بھی ہاں کرو گے ہمیں منظور ہوگا، اور اس سے زیادہ کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ اب تم جا سکتی ہو۔ اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں میں۔ اپنی بات پوری کر کے وہ دوبارہ سے لیٹتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ مہرماں جو بے بسی سے سنگ دل دارجی کو دیکھ رہی تھی، ایک دم سے کمرے سے باہر نکل کر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور بستر پہ ڈیس ہی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ آنسو وہ قسمت پر بہا رہی تھی
جو کبھی بھی اتنی اچھی نہ رہی تھی۔ پہلے باپ کا سایہ چھن جانا اور پھر بہت چھوٹی سی عمر میں گھر میں اتنے مرد ہونے کے باوجود نوکری کرنا، گھر کا کام بھی کرنا، اس سے بھی زیادہ اپنے ہی گھر کی مردوں کی گندی نظروں کے حصار میں رہنا کس قدر اذیت دیتا تھا، یہ بس کوئی مہرماں کا دل چیر کر دیکھتا تو پتہ چلتا۔ مہرو پلیز مت رویا کرو، ہو کیا گیا ہے؟ رو رو کر پاگل ہو جاؤ گی کیا؟ ماہی تم نے سنا دار جی نے کیا کہا؟ انہیں نے مجھے 2 چوائس دی ہیں کہ تمہاری قسمت کا فیصلہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ لکھا جا چکا ہے، اب انتخاب تم کرو کہ کس کے ساتھ میں اپنی قسمت کو اپنے آپ کو دینا چاہتی ہو۔ دار جی نے آزادی کا پروانہ لکھا بھی تو قید کی ہی صورت میں۔ سنا ہے، سب کچھ سنا ہے۔ دار جی تو پورے کے پورے سٹھیا گئے ہیں، جیتی جاگتی لڑکیوں کو بھیڑ بکریاں سمجھ کر کسی کے بھی ہاتھ میں ہماری زندگی کی ڈور تھما دینا چاہتے ہیں، اور پھر یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بدلے میں ہم احتجاج بھی نہ کریں۔ سمجھ نہیں آتا آخر ایسا کیا کریں کہ اس زندگی سے دور اور موت سے قریب، قید سے چھٹکارا مل جائے۔ ماہی منہ بسوارتے ہوئے رو دینے کو تھی۔ ماہی میں یوسف یا یاسر سے شادی نہیں کرنا چاہتی، پلیز امی کو منا لو خدا کے لیے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ مہرماں کرلاتے ہوئے چیخ کر بولی، اللہ نہ کرے مہرو، کیسی باتیں کرتی ہوں، مرے تمہارے دشمن۔ تم پلیز رونا بند کرو، ہر مسئلے کا حل رونے سے نہیں نکلتا۔ جا منہ دو، ہاتھ دھو کر آؤ، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ چلو اٹھو شاباش۔ مہرو کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ سے اٹھاتے ہوئے بولی اور خود بھی اٹھ کر باہر چلی گئی، جبکہ سوچ کا محور ابھی تک مہرماں اور دار جی کے درمیان ہونے والی تمام باتیں تھیں۔ السلام علیکم میری پیاری امی، اشر کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولے۔ وعلیکم السلام بیٹا، تم بیٹھو، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ جی امی، ڈیڈ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہے۔ تمہارے ڈیڈ کو آج روم میں ہی ناشتہ کروا دیا تھا، اب سو رہے ہیں۔ شیلا بیگم مصروف انداز میں بولی۔ خیریت؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ان کی وہ فوراً فکر مندی سے بولا۔ بیٹھ جاؤ، ویسے ہی آج سستی سی ہو رہی تھی تمہارے ڈیڈ کو، جب سے بستر پر آئے ہیں نا کچھ زیادہ ہی سست ہو گئے ہیں۔ ٹیبل پہ ناشتہ لگاتے ہوئے وہ مسکرا کر بولیں اور پھر کرسی کھینچ کر ساتھ ہی بیٹھ گئیں۔ اشر بیٹا، مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ جی امی کہیں، میں سن رہا ہوں۔ بنا وہ رائمہ کے سسرال والے شادی کی ڈیٹ مانگ رہے تھے۔ ایاز نے اگلے مہینے واپس لندن چلے جانا ہے اور اس کے بعد 2-3 سال تک اس کی واپسی امپاسبل ہے، اسی لیے وہ اسی مہینے شادی پر اصرار کر رہے تھے۔ تم بہت مصروف تھے کام میں، اتنے الجھے ہوئے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں کچھ خبر نہیں تمہیں، اس لیے میں اور تمہارے باپا نے اب اس مہینے کی اینڈ کی تاریخ دے دی۔ اب دن بہت کم ہیں اور کام بہت ہیں، ساری ارینجمنٹس تمہیں ہی کرنی ہیں۔ اور وہ امی ریلیکس، پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ سب ہو جائے گا، ہم اپنی گڑیا کی شادی دھوم دھام سے کریں گے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ کیا ڈیٹ فائنل ہوئی ہے؟ وہ ماں کی بات درمیان سے ہی کاٹتے ہوئے محبت سے ان کا ہاتھ چومتے ہوئے تسلی دیتے ہوئے بولا، آج 6 اپریل ہے تو ہم نے انہیں 26 اور 27 اپریل دے دی، دن بہت کم ہے، مجھے بہت فکر ہو رہی۔ امی نے میں نے کہا نا سب ہو جائے گا، پریشان ہونے سے تھوڑی نہ کچھ ہوگا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، تھوڑی دیر ہو رہی ہے، میں لائٹس اور ڈیکوریشن والے سے آج ہی بات کر لیتا ہوں، سب ہو جائے گا، وہ بیگ اٹھاتے ہوئے بولا اور پھر ماں کے ماتھے پیار دیتے ہوئے چلا گیا تو شیلا بیگم بھی برتن اٹھا کر کچن میں لے گئی۔ نہیں ہو سکا سکینہ پتر،
یہ تمہاری لڑکیوں کے تیور مجھے ٹھیک نہیں لگتے۔ آج میرے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہے مہرو، کل کو بغاوت پر اتر آئے گی۔ اس سے پہلے ہی ہمیں کوئی انتہائی فیصلہ کر دینا چاہیے۔ سکینہ کی بات پر دارجی سنجیدگی سے گویا ہوئے، دارجی مہرماں کی طرف سے میں معافی چاہتی ہوں، میں سمجھاؤں گی جو آپ کہیں گے دارجی، آپ سب بس حکم کریں، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ سکینہ بیگم بول اٹھی اور پھر ساتھ ہی اجازت لے کر کمرے سے نکل آئیں۔ ماہی کو باہر دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑا دے کر نظریں چرا کر اندر چلی آئیں۔ امی کیوں یہ ظلم کر رہی ہیں مہرو پہ؟ ہاں آپ جانتی ہیں وہ یاسر بھائی یا یوسف بھائی میں سے کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، پھر آپ لوگ یہ زور زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ مت کریں یہ ظلم امی، آپ جانتی ہیں نا بچپن سے اب تک یہ زندگی جہنم میں گزاری ہے، اور اب اس جہنم نما زندگی سے آزادی کا پروانہ مل رہا تو آزاد کیوں نہیں ہونا چاہتی؟ منہ بند کرو اپنا، کتنا کہا ہے بڑوں کی باتوں میں نہ بولا کرو۔ میں اپنی بیٹیوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، تو کیا غلط ہے اس میں؟ امی تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کی نظروں کے سامنے رہنے کے لیے ہم پل پل مریں؟ اس قید میں ہمارا دم گھٹتا ہے۔ دیکھیں جیسے بچپن سے دیکھتی آ رہی ہیں۔ امی میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز ایسا مت کریں، مہرو ٹوٹ جائے گی، اور آپ یقین کریں وہ اس بار اتنا برا ٹوٹے گی کہ کوئی اسے دوبارہ جوڑ نہیں پائے گا۔ اگر آپ اپنی مہرو کو اپنی آنکھوں کے سامنے ٹوٹتا اور مرتا دیکھنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو نہیں روکوں گی، لیکن ایک بات سن لے، میں مہرماں نہیں ہوں جو آپ کی کسی مجبوری کی حاصلیاں ان گھر والوں کی کھوکھلی عزت کی خاطر اپنی خوشیاں داؤ پر لگا دوں۔ میں ماہین ہوں اور مجھے اپنے حصے کی خوشیاں چھیننا آتی ہیں۔ مجھے آپ لوگوں کے کسی کھوکھلے فیصلے کو اپنی ذات پر فوقیت نہیں دوں گی۔ آنسو رگڑتے ہوئے اٹل لہجے میں اپنا فیصلہ سنا کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ اے میرے مالک کیا کروں، کہاں جاؤں؟ اس گھر کے لوگوں کے بہت احسان ہے مجھ پہ، میں جانتی ہوں اس ایک احسان کے بدلے میں نے اور اب میری بیٹیوں نے بہت کچھ سہا بھی ہے، لیکن یہ زمانہ بھی تو ٹھیک نہیں، کہاں لے کر جاؤں انہیں؟ یہ تو بچیاں ہیں، نادان ہیں، بات نہیں سمجھتی، لیکن میں تو ماں ہوں نا، میں تو سب سمجھتی ہوں، میری مدد فرما۔ میرے مالک میری دونوں بیٹیاں مجھے اپنا دشمن سمجھ بیٹھی ہیں، میں کیا کروں؟ سکینہ بیگم ماہی کے جاتے ہی چپکے سے آنسو بہاتی چلی۔ آخر کب تک ہم دوسروں کے سہارے چلیں گے؟ یہ زندگی ہماری بھی تو ہے، اس سے جینے کا حق ہمیں بھی تو ہے۔ کیا ساری زندگی ہم دوسروں کی غلامی کرتے ضائع کر دیں؟ کیا ہمیں ہماری زندگی پر کوئی اختیار نہیں؟ آخر کب تک بڑوں کی روایت کے آگے ہم جیسی بے بس لڑکیاں سر تسلیم خم کرتی رہیں گی اور گٹ گٹ کر مرتی رہیں گی؟ یا اللہ تو سچا بادشاہ ہے اور سب کی دعائیں سنتا ہے، میری فریاد بھی سن لے۔ مولا مجھے اس بدنما قید سے رہائی دے دے، میرے مالک میری مدد فرما، کوئی راستہ دکھا میرے مالک۔ نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی مہرماں کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئی۔ رات بھر سے بارش برس رہی تھی، سردیوں کے دن شروع ہو چکے تھے۔ مہرماں باہر چلی آئی، آسمان کی نیلاہٹ ابھی پوری طرح اتری نہیں تھی، ابر آلود آسمان پر کہیں کہیں خلاہٹ بھی جھانک رہی تھی۔ مہرماں یک تک آسمان کو دیکھ رہی تھی، جہاں سے پانی کا مینا برس رہا تھا، وہی مینا جو مہرماں کی آنکھوں سے بھی بہہ رہا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آسمان سے گرنے والا پانی پوری دنیا پہ برس کر اس کے گناہوں کی سیاہی دھو رہا تھا، جبکہ مہرماں کی آنکھوں سے گرتا پانی صرف اس کے دل پر گر کر اس کے دل کو تسلی دے رہے تھے
کہ اب سب اپنے رب پہ چھوڑ دو، وہ غفور ہے، کریم ہے، تیری پکار سن لی۔ اس نے وہ آہستہ سے چلتی ہوئی پودوں کے پاس چلی آئی۔ پودوں پہ شبنم کے پاک قطرے جگمگا رہے تھے اور بارش کا پانی ٹپ ٹپ کر کے نیچے مٹی میں ہی جذب ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گلاب کے پودوں کی پتی کو پکڑا اور اسے آہستہ سے ہلانے لگی۔ گلاب کی کلیوں سے پانی چھن چھن کرتا نیچے گرنے لگا تو مہرماں کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، اور پھر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر نیچے چہرہ کرتے ہوئے اس نے دوبارہ اسے ہلایا تو پانی کی ساری شبنم سے بری بوندیں اس کے چہرے پر گرنے لگی۔ ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی، اسے پھولوں پر پڑی شبنم اپنے چہرے پر گرانا بہت پسند تھی، اور کیونکہ وہ نماز کی پابند تھی اور فجر کی نماز کا پانی اپنے چہرے پر ڈالتی رہی، اس کا چہرہ ہر وقت سارے پانی کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چہرے میں اچھی طرح جذب کر کے وہ واپس اندر چلی گئی۔ ناشتے کی باری آج اس کی تھی، سو پلو باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ گھر ایسا ہی تھا، کسی عجائب گھر سے کم نہیں تھا۔ یہاں ہر کام باری سے ہوتا تھا۔ ایک دن ناشتہ تائی امی بناتی، ایک دن سکینہ بیگم، ایک دن چھوٹی امی اور ایک دن مہرماں۔ ماہی کو اس کام سے رعایت مل گئی تھی کیونکہ اس کے کالج لگنے کے اوقات جلدی کے تھے، جس وجہ سے وہ یا تو گھر پر رہ کر سب کو ناشتہ دے سکتی تھی یا پھر کالج جا سکتی تھی۔ خیر اس کام سے اس سے چھٹی تو مل گئی تھی، لیکن بڑی تائی امی نے سنڈے والے دن کی ذمہ داری اس پر ڈال ہی دی تھی، جس پہ ماہی نے خوب ناک منہ چڑھایا تھا۔ مہرو بیٹا، تمہاری چچی کی طبیعت نہیں ٹھیک، جاؤ انہیں چائے دے آؤ۔ مہرماں ناشتہ بنانے کے لیے جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی جب امی نے اطلاع دی۔ امی کی بات سن کر کچن میں داخل ہوتے ماہی فوراً بولی، چلو جی پھر سے بیمار، آج کھانا بنانے کی باری ان کی ہے نا، اس لیے صبح صبح سر کا درد لے کر بیٹھ جاتی ہیں۔ پچھلے ہفتے بھی یہی ڈرامہ کیا تھا۔ ماہی چپ کر جاؤ، کسی نے سن لیا تو صبح صبح خام خواہ تماشا لگ جائے گا، لہٰذا منہ کی طوطی بند رکھو، چپ کر کے ناشتہ کرو اور کالج جاؤ۔ یہ کہہ کر سکینہ بیگم باہر نکلی گئی تو ماہی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ویسے مہرماں بھی یہ چچی سر درد کا کوئی پکا بندوبست کرنا پڑے گا، کوئی کام کرتی نہیں، 24 گھنٹے بستر توڑتی رہتی ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی رانی بھی ویسا کر رہی ہے، چھوٹی بچی تو نہیں رہی، 9ویں جماعت میں پڑھتی، اور مجال ہے جو کوئی کام کرے۔ نام رانی ہو جانے سے کوئی رانی نہیں بن جاتا۔ ماہی صبح صبح اپنے ننے منے دماغ پر زور دینا نہ دو، ناشتہ کرو بس چھوٹ جائے گی۔ مہرو اپنی بات پوری کر کے چائے کا کپ اٹھا کر باہر نکل گئی، جبکہ ماہی کے چہرے پر شریر سی مسکراہٹ چھا گئی۔ میں تم سے پہلے ہی کہتی تھی کہ کچھ کر لو یا مجھے دارجی سے بات کرنے دو، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی۔ دیکھو اب سونے کا انڈا دینے والی مرغی بڑی آپا نے اپنے نام کر لی ہے۔ دارجی نے کہہ دیا ہے کہ مہرماں کا رشتہ یاسر یا یوسف میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوگا۔ میرے تو سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ میں نے تو سوچا تھا مہرماں میری بہو بنے گی اور شادی کے بعد ساری رقم میرے ہاتھ پہ رکھا کرے گی اور میں ہر کام ان پیسوں سے پورا کروں گی۔ اسامہ کچھ کر لیتا، اسے کم بخت شکل بھی اچھی ملی ہے، تجھے مہرماں کو پیار سے بوتل میں ہی اتار لیتا۔ کم بخت امی کیا ہو گیا ہے، مہرماں کی شادی میرے سے ہی ہوگی۔ میں آج ہی دارجی کے سامنے ڈٹ جاؤں گا کہ اگر میری شادی مہرماں سے نہ کی تو میں جان دے دوں گا، پھر دیکھتا ہوں دارجی کیسے اس کی شادی وہاں کرتے ہیں۔ مہرماں چچی کے کمرے میں چائے دینے آئی تھی، لیکن دروازے پر ہی اس کے قدم ٹھٹک کے رک گئے۔ یہاں تو الجھی ہوئی گتھیاں سلجھائی جا رہی تھی اور موضوع صرف مہرماں کی ذات تھی۔ مہرماں کو شدید جھٹکا لگا تھا، وہ ان سب کو پہلے ہی جانتی، اس کے ہزار اتنے قیمتی ہوں گے۔ سب کی نظروں میں اس کی مہرماں کی خود کی ذات کی پست پشتی چلی گئی۔
اس بات کا اس سے یقین آج ہوا تھا، جب انسان کی آنکھوں پر پیسے کی پٹی بن جائے وہ پھر انسانی قدر و قیمت کھو دیتا ہے۔ مہرماں کی ذات بھی بس اسی ہزار کی ہی رہ گئی تھی، جہاں اس کی سب کی نظر اس کی محنت کردہ کھائے جانے والے پیسوں پر تھی، وہیں مہرماں کے جذبات احساسات کو سب نے پس منظر میں ڈال دیا گیا تھا۔ مہرماں نے نفرت سے بند دروازے کی طرف دیکھا اور اٹل فیصلہ کرتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔ جن سے محبت ہو انہیں آزاد رکھتے ہیں، وہ جگنو ہوں، پرندے ہوں، انسان ہوں، پھر انہیں مٹھیوں سے۔ جن سے محبت ہو انہیں آزاد رکھتے ہیں، وہ جگنو ہوں، پرندے ہوں، انسان ہوں، انہیں پھر مٹھیوں سے، کف سے اور آرزوئے طلب سے آزاد رکھتے ہیں۔ انہیں قیدی بناتے ہیں، نہ انہیں مقید کرتے ہیں۔ محبت نام ہے نفرت کی بندش، محبت نام ہے دل کے کفر سے، آرزو سے آزاد کر دینا۔ تو پھر ایسا کرو، تم بھی پرندوں کو رہا کر دو اور مٹھی کھول کر ننھے سے جگنو بھی اڑا ڈالو۔ وہ تو بیچارہ رہا ہو کر بھی قید ہے، کرب کے رنج و الم کا روزگار زندگی اور جبر کا وہ صدیوں سے کئی جھولوں، کئی نفسوں، کئی قفسوں کا قیدی ہے۔ تمہاری قید سے آزاد ہو کر بھی کہاں جائے گا؟ مگر یہ آس ہے ایک کھڑکی ہی صحیح کھل جائے تو چلو، تھوڑی صحیح تازہ ہوا تو مل جائے گی۔ سنو، جن سے محبت ہو انہیں آزاد رکھتے ہیں، کب سے طلب سے۔ وہ پچھلے 15 منٹ میں سے بس اسٹینڈ پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی، اور بس تھی کہ اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ آفس کے ٹائمنگ کے حساب سے وہ پورے 20 منٹ لیٹ ہو چکی تھی، اور اب سر اشر کے غصے سے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اف، لگتا ہے آج یہاں سے پیدل چل کر ہی جانا پڑے گا، آگے جا کر رکشہ کروا لوں گی۔ مہرماں نے فوراً اگلا لائحہ عمل اپنے دماغ میں تیار کیا اور آگے کی طرف قدم اٹھانے شروع کر دیے۔ تھوڑا سا چل کر ہی وہ پسینہ پسینہ ہو گئی۔ لگتا ہے دور چل کے جانے میں ٹائم بہت لگ جائے گا۔ کیا کروں؟ وہ اپنے سوچوں کے محور میں گم فٹ پاتھ پر چلتی جا رہی تھی۔ آج سب رکشہ والوں نے، کم بختوں نے بھی مجھے ذلیل و خوار کرنے کی قسم اٹھا لی ہے۔ ایک تو میں خاصی لیٹ ہو گئی ہوں، اوپر سے اتنی گرمی۔ مس مہرماں، خیریت؟ آپ تو ہے اس وقت آفس میں ہونا چاہیے غالباً۔ سر اشر کدھر سے آئے؟ سے خبر بھی نہ ہوئی۔ جی سر، وہ آج بس نہیں آئی اور کوئی رکشہ بھی نہیں مل رہا۔ تو آپ کو کیا گیا، اس کی مہم پیدل چلنے سے جلدی پہنچ جائیں گی۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولے۔ نہیں سر، وہ میں ایسی کوئی بات نہیں سر، وہ بس۔ مس مہرماں، آپ مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہیں؟ آخر میرے سامنے آپ میں یہ ایسے کیوں کرنا شروع کر دیتی ہیں؟ آپ تو بہت بہادر لڑکی ہیں، اس طرح مت ڈرا کریں۔ آپ ڈٹ کر بات کرتی ہوئی ہی اچھی لگتی ہیں، لڑکیوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے، نڈر اور بہادر۔ میرے خیال سے کافی لیٹ ہو گئے ہیں، ہم چلیں، میں بھی آفس ہی جا رہا ہوں، آپ بھی آ جائیں۔ وہ اپنی بات پوری کرتے ہی آگے چل پڑے اور گاڑی میں بیٹھتے ہی 2 بار ہارن بجایا اور مہرماں کو اشارہ کیا۔ مہرماں کو بھی مجبوراً جانا پڑا، اس کے علاوہ وہ کرتی بھی تو کیا، سو آرام سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اشر بنا، یہ دیکھو شادی کے کارڈز بن کر آ گئے ہیں۔ الطاف شاہ نے کارڈز بیٹے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو اشر نے فوراً پکڑ لیے۔ امی، میری گڑیا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ کارڈ ایک طرف رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی سالیاں آئی ہوئی ہیں، اس کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں، انہی کے ساتھ بیٹھی ہے اپنے روم میں۔ شہلا بیگم کبھی اپنے چھوٹے صاحبزادے کی بھی خیر خبر کر لیا کرے، 2 3 دن گزر جاتے ہیں اور وہ اپنی شکل تک نہیں دکھاتا۔ بالکل ڈیڈ، میں بھی یہی کہنے والا تھا، یہ لڑکا بہت خراب ہو گیا ہے، گھر پر ٹک کر تو رہتا ہی نہیں، نہ جانے کن لفنگے دوستوں کے ساتھ مٹر گشت کرتا رہتا ہے۔ السلام علیکم امی، لو آ گئے لاڈلے صاحب، ڈیڈ نے گھور کر کہا۔
وعلیکم السلام۔ چھوڑیں بھی، آپ آتے ساتھ کچھ مت کہیے گا۔ شہلا بیگم فوراً ٹوکتے ہوئے بولی، ارے واہ، آج تو بڑے بھیا بھی موجود ہیں۔ ہائے ڈیڈ، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ شہاب جوتے اتارتے ہوئے مسکرا کر بولا تو اشر اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھتے فوراً بولے، یہاں تو سب ٹھیک ہے، تم بتاؤ 2 دن سے کہاں تھے؟ تمہیں پتہ ہے نا رائمہ کی شادی کس ڈیٹ فکس ہو گئی ہے؟ 100 کام ہے اور تم ہو کے نظر ہی نہیں آتے۔ کیا رائمہ کی شادی کے فنکشن کب ہوئی مجھے کسی نے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ وہ ناراض کسی معصوم بچے کی طرح منہ پھلاتے ہوئے بولا، گھر پہ رہو گے تو خبر ہوگی نا۔ ڈیڈ نے لقمہ دیا، سوری ڈیڈ، دوستوں کے ساتھ مری گیا تھا 2 دن کے لیے۔ اف، رائمہ تو میرا گلا دبا دے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، پیچھے سے رائمہ نے صوفے کا کشن اٹھا کے اس کے سر پر دے مارا۔ گلا تو میں تمہارا اب دباؤں گی، بہت بدتمیز ہو گئے ہو، بہن کی کوئی ہوش نہیں، سیر سپاٹوں میں لگے ہوئے ہو۔ رک جاؤ، آج نہیں چھوڑوں گی میں تمہیں، آج تمہارا قتل میرے ہاتھوں ہونا ہے۔ رائمہ کشن اٹھا کر اسے کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور شہاب اس کے آگے بھاگتا صفائیاں دے رہا تھا۔ قسم لے لو مجھے امی نے نہیں بتایا، مجھے کیا پتا تھا کہ 2 دن میں ہی سب پلان بن جائے گا۔ تمہاری قسم میں جان بوجھ کر نہیں گیا۔ لوفر لفنگے، گھر پر رہو گے تو کچھ پتہ چلے گا نا۔ مجھے تمہاری دوستوں کی قسم مجھے نہیں تھا پتا۔ امی اور ڈیڈ تمہیں رخصت کرنے کا فلان پلان بنا چکے ہیں، ورنہ میں 2 دن اور ٹھہر کر آ جاتا۔ شہاب شرافت سے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، میں تمہیں آج نہیں چھوڑنے والی۔ رائمہ مسلسل اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی بول رہی تھی، جنگلی بلی، خدا کا خوف کرو، اب تمہاری شادی ہونے والے ہے، جا کر اپنے سسرال والوں کا سر کھاؤ، میرا پیچھا چھوڑ دو، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ گڑیا، مت چھوڑنا آج اسے، میں تمہارے ساتھ ہوں، پکڑو اسے، سارے حساب پورا کرنا آج۔ اشر، یار تم بھی ساتھ مل گئے، قسم سے ایمان نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ لوگوں میں وہ مسلسل آگے آگے بھاگتا ہوا بول رہا تھا، صبر کرو، ایمان کی بات کر رہے ہو، ابھی تمہیں بتاتے ہیں، کہہ کر رائمہ آنکھ کے اشارے سے دوسری طرف جانے کا کہا اور خود ایک طرف سے شہاب کی طرف لپک اسے جا لیا۔ اب شہاب نیچے تھا اور رائمہ اور اشر اس کے اوپر۔ الطاف شاہ اور شہلا بیگم جو ان کے بچوں کو ایک بار پھر سے بچہ بنا دیکھے کھلکھلا کر ہنس رہے تھے، یہ تینوں ہی تو ان کی متاع جان تھے۔ امی، ڈیڈ، بچائیں، ان دونوں ظالموں سے آپ کے اس معصوم سے بچے کو مار ڈالیں گے، میرا کیا قصور کیا ہے بھلا، اور بھی میری جان عمر ہی کیا ہے، یہ سر کٹا دمبا تو میری جان لے لے گا۔ اشر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخا، وہ چیخ رہا تھا۔ رائمہ اور اشر کے فلک شگاف کہہ کے گونج اٹھے تھے، رانیہ بیٹا، کیا ہر وقت اندر چھپی بیٹھی رہتی ہو؟ دیکھو موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے، باہر نکلا کرو، تازہ ہوا لیا کرو، کیا ہر وقت کمرے میں بند رکھتی ہو خود کو؟ امی بس ایسے ہی دل نہیں کرتا، باہر رونقیں میرے اندر کی ویرانیوں کو اور بڑھا دیتی ہیں، میں باہر نکلنا چاہتی ہوں، لیکن جب باہر نکلتی ہوں دل عجیب سا ہونے لگتا ہے، عجیب سے وسوسے میرے ارد گرد گہراؤ کرنے لگتے ہیں۔ امی کی بات پر رانیہ کھوئے انداز میں بولی، رانیہ کیوں تنگ کرتی ہو؟ تمہاری وجہ سے تمہارے پاپا بھی بہت پریشان ہیں، اس سے بھول جاؤ، آگے بڑھو، ایک انسان پر زندگی ختم نہیں ہو جاتی، اور وہ ایک ایسے انسان کے لیے جس نے تمہیں صرف ایک ٹائم پاس کی طرح سمجھا، استعمال کیا اور بے یار و مددگار چھوڑ گیا۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا تھا تمہارے پاپا نے کہ یہ چھوٹی ذات والے ایسے ہی ہوتے ہیں، مت آؤ ان کی باتوں میں، وہ کون تھا، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا، کچھ نہیں پتہ کیا تم نے، اور ہماری محبت کو دھتکارتے ہوئے تم اس کے ساتھ چلی گئی۔ تمہارے پاپا تمہیں واپس کبھی قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن تم ہماری اکلوتی اولاد ہو، سو تم سے دور کیسے رہ سکتے تھے؟ جب تمہارے پاپا نے تمہیں معاف کر دیا ہے، میں نے معاف کر دیا، تو تم خود کو کیوں نہیں معاف کرتی؟ تم خود کیوں اپنے باپ کو مزید دکھ دے رہی ہو؟ وہ تمہیں پہلے کی طرح ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات، وہ بہت ضبط کے باوجود وہ کمزور پڑ گئی اور بیٹی کے سامنے رو دی۔
وہی بیٹی جس نے اپنے ایک بیوقوفی کی وجہ سے ان کی تمام لوگوں کی خوشیاں چھین لی، جو اسے ٹوٹ کر چاہتے تھے، جو اس کی ایک مسکراہٹ پر جان دیتے تھے۔ امی پلیز آپ ایسے روئیں تو مت، مجھے معاف کر دیں امی، میں جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتی، بس ہو جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے باہر نکلوں گی تو باہر کا اجالا میرے اندر کے سارے درد، سارے راز دنیا کو دکھا